سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 30 مارچ 2014 29 جمادی الاولیٰ 1435 سن ہجری، پاکستان کے شہر فیصل آباد، جس کو دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے سردار آباد کہا جاتا ہے، وہاں ایک اسلامی بھائی کی رہائش گاہ پر سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ مختلف شعبہات زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جمع ہیں، ہمارے تاجر اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم درود پاک کی فضیلت سنیں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے۔ ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، موبائل فون کے استعمال سے بچوں گا۔ موبائل فون بند کر لیں اور اپنی جیب میں رکھ دیں، چیک کر لیں، اگر موبائل سائلنٹ نہیں سائلنٹ بھی کر دیں۔ ممکن ہو تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس کے لیے ممکن ہو۔ جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ جائیں، جب تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے پھر 2 زانوں بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے۔ یہ صرف آج نہیں بلکہ جب جب آپ کے لیے آسانی ہو، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، محافل ہوتی ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ 2 زانوں بیٹھا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ دعوت اسلامی والے ہر بیان سے پہلے، ہر مدنی مذاکرے سے پہلے، ہر سلسلے سے پہلے یہ نیتیں کرواتے ہیں، یہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی، یہ کہاں سے لے آیا اور یہ کون سا طریقہ ہے جو یہ نیتیں کرواتے ہیں؟ چلیں کچھ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، پہلے تھی کہ نہیں تھی۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، بچپن سے سن رہے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں سب سے پہلے کیوں لائے؟ یعنی یہ بزرگوں کا شروع سے طریقہ رہا کہ کتاب کی ابتدا ہو، کسی بھی نیک کام کی ابتدا ہو، اچھی نیتیں کی جائیں۔ نبی پاک کی احادیث موجود ہیں، ہم بھلائے بیٹھے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھول گئے تھے، الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں یاد دلا دیا، ہماری توجہ دلا دی۔ اور یہ نیت کس قدر زبردست چیز ہے۔ بندہ اگر کسی چیز کی نیت کرے، سچی پکی نیت ہو، اور کسی وجہ سے نہ کر سکے، اللہ کی رحمت تو دیکھو، اس کو اس کام کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حدیث پاک کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص سچے دل سے اللہ عز و جل سے شہادت کا سوال کرے، یعنی اس کی نیت پکی ہو، دعا کرتا رہے، یا اللہ میں جب بھی مروں مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میرے آقا فرماتے اللہ عز و جل اسے شہداء کے مرتبے پر فائز فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو، یعنی بستر پر انتقال آ جائے، مگر چونکہ نیت پکی تھی، سچی نیت تھی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے نیت جو ہے وہ کس قدر زبردست بات ہے۔ اور اب چونکہ شہادت کی بات چلی تو ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک پیش کرتا چلوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
مسلم شریف کی حدیث، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم شہداء میں کسے شمار کرتے ہو؟ صحابہ اکرام سے کوسچن کیا کہ کون کون شہیدوں میں شامل ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جو اللہ عز و جل کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ شاید ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے تو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا فکر امت سے پیار، وہ کہتے ہیں نا کہ والہانہ پن، ذرا جملہ سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے۔ اگر سارے وہی شہید جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہی شہید، تو میری امت میں شہید تو بہت تھوڑے ہوں گے۔ کتنا پیار ہے ہم سے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کون شہید ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ شہید ہے، جو طاعون میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ ابو صالح نے یہ بھی فرمایا کہ جو سمندر میں ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شہداء 5 ہیں، طاعون میں مبتلا ہو کر مرنے والا، پیٹ کی بیماری کے سبب مرنے والا، سمندر میں ڈوب کر مرنے والا، ملبے تلے دب کر مرنے والا، اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیا جانے والا۔ اور چند اور روایتیں یہ بھی ملتی ہیں، دیکھو میرے آقا کا کرم کہ جو ڈوب کر مرے پانی میں وہ بھی شہید، جو جل کر مرا وہ بھی شہید، جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر پڑے اور مر جائے وہ شہید ہے، عورت کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہونے پر یا کنوارے پن میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام، اور بھی بہت ساری قسمیں شہیدوں کی ڈیفائن ہوئیں، بیان ہوئیں۔ تو بہرحال نیت اس قدر زبردست کام ہے، تو کوشش کیا کریں ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے تھوڑا رکیں اور اچھی نیت کر لیں اور پھر وہ کام کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ سارے اجتماع میں آئیں، گھر سے کیوں آئیں؟ ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ عبداللہ بھائی نے بلایا ہے اب جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا۔ چلے یہ بھی ایک اچھی نیت ہو گئی کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں، اس لیے آ گئے۔ کچھ اس لیے آئے کہ چلو ذرا چلتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا، گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا، کچھ ملاقات ہو جائے گی، کھانا وانا کھا لیں گے۔ کوئی ثواب کی بظاہر نیت نظر نہیں آ رہی۔ اب کوئی اس لیے گھر سے چلا کہ وہاں جاؤں گا، با ادب بیٹھوں گا، علم دین سیکھوں گا، پیارے آقا کی نعتیں سنوں گا، انشاءاللہ جو باتیں سکھائی گئیں اسے یاد رکھوں گا، اس پر عمل کروں گا، مسلمانوں کو سلام بھی کروں گا، مسکرا کر ملوں گا، صاحب خانہ کے دل میں خوشی بھی داخل کروں گا، اگر وہاں لنگر یا نیاز کا اہتمام ہوا تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا، محفل کے اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھوں گا۔ اب اتنی ساری نیتیں کر لیں اس نے، آیا وہ بھی جو یہاں آ کر بیٹھا ہے، برابر والا بیٹھا ہے کوئی بغیر کسی نیت کے، اس کے برابر والا بندہ بیٹھا ہے 12 نیتیں کر کے آیا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو 12 نیتوں پر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہمارا حال کیا؟ کوئی ایک نیکی، کوئی ایسا عمل جو صرف مجھے پتا ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جب تک نہ بتائیں نہ پتہ نہیں چلتی۔ آپ نے تہجد پڑھی، کسی کو نہیں پتا، لیکن جناب اب تہجد آج پڑھ لی نا اٹھ کر، اب یہ ٹینشن شروع، یار بتاؤں بہانہ کیسے نکلے کہ میں سامنے والے کو یہ بتا دوں کہ آج میں نے تہجد پڑھی ہے۔ کوئی موضوع، کوئی انداز، کوئی یار بڑی نیند آ رہی ہے، خیریت، بس وہ تہجد سے اٹھ گیا تھا تو بس اس لیے نیند آ رہی ہے، چلو بھائی اپنے کو مزدوری مل گئی، سامنے والا بولے ماشاءاللہ اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اپنے دل میں ٹھار رہ گئی نا، سامنے والے کو پتہ چل گیا، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ سے تہجد کا ثواب بھی چلا گیا آپ کو، اگر اللہ ناراض رہے۔ اب آگے چلے، اب مثال کے طور پہ روزہ ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جب تک سامنے والے کو بتائے نا، رمضان میں تو چلے سارے ہی رکھتے ہیں، اچھا رمضان کے روزے کی بھی مثال لے لیں، کچھ صاحب ملتے ہیں الحمدللہ میں سال میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں۔ اچھا بھائی کون سے مہینے کے رکھتے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان۔ اور اللہ کے بندے، رمضان تو ساری دنیا روزے رکھتی ہے، اگر کہنا ہی تھا تو 2 مہینے کہتے، لیکن تھوڑا وزن بڑھ جائے نا، تو میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں۔ اب کیا فائدہ یہ بتانے کا؟ اچھا نفلی روزہ رکھا ہے، جناب پیر کا روزہ رکھ لیا، اب ٹینشن شروع، بتاؤں کیسے؟ تو اب وہ بار بار زبان پر، ہونٹ پر زبان پھیریں گے، خیر پانی پلاؤ، نہیں بس وہ میرا روزہ ہے، چلو بھائی اب سامنے، اچھا ماشاءاللہ آج آپ کا روزہ ہے، اب کیا فائدہ اس کا؟ کیوں بتانا چاہتے ہیں میرا روزہ ہے، کیوں بتانا چاہتے ہیں میں نے تہجد پڑھی ہے؟ مطلب ہمارا حال یہ ہے، بزرگان دین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نیکی کر کر بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو۔
ہمارے بزرگ گناہ کرتے ساری زندگی روتے رہتے. ہمارا بالکل ریورس معاملہ ہے نا. ہمیں نیکیاں تو ساری یاد ہیں, گناہ سارے بھول گئے. کسی سے ملتے نا, کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے, چائے پینے جاتے ہیں کسی کے, 15 منٹ کی نشست ہوتی ہے, وہ 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. ہم نے نہیں پوچھا ہوتا. وہ الحمدللہ 2001 میں حج کی سعادت ملی تھی, پھر 2003 میں عمرے بھی پر سرکار نے بلایا, 2007 میں وہ موٹی مسجد, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات, وہ شہر کا پہلی بار شہر میں گئے, کہاں علاقہ پتہ, پھر بھی علاقہ بتائیں گے, وہ فلاں علاقے میں اللہ نے بڑا کرم کیا, میں نے مسجد بنا دی, اللہ کا بڑا احسان ہے, اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں, پھر فلاں کی شادی بھی کرا دی, بس مالک کا بڑا کرم ہے. 15 منٹ میں جناب نے 15 سال کی کارکردگی بیان کر دی. اب کبھی کبھی جی چاہتا ہے پوچھوں جناب, آپ کو 15 سال پرانی نیکی یاد ہے؟ جو آپ نے کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آج صبح بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے؟ 15 سال کی نیکیاں یاد کر کے خوش ہو رہے ہو, روزانہ کتنے گناہ کرتے ہو سارے بھول گئے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا, میں اکیلے میں کوئی گناہ میں نے کیا ہوتا وہ یاد آتا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے کہ اگر رب نے قیامت کے دن پکڑ کر پوچھ لیا کہ تو نے یہ گناہ چھپ کر کیا, تجھے یہ خیال نہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا. دیر از اینی آنسر, اس وقت کو جواب ہوگا. خدارا اچھی نیتیں اختیار کیجئے, اخلاص کی دولت حاصل کیجئے, عبادت ضرور کیجئے. لوگ علماء سے پوچھا گیا ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے, کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. جی چاہتا ہے گناہ پتہ چل جائے کسی کو؟ نہیں یار, میرا یہ عمل اس کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, فلاں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, پتہ چل جائے گا عزت چلی جائے گی. علماء کہتے ہیں جس طرح گناہ چھپاتے ہو اس طرح نیکیاں چھپاؤ, اسی کا نام اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. ذرا غور کیجیے گا, فرشتہ کون ہے؟ نبی پاک کی قبر منور پر معمور ایک میسنجر کہہ لیں, ایک خادم کہہ لیں, چوکیدار کہہ لیں, نبی پاک کے در کا دربان کہہ لیں, وہ فرشتہ ہے. اس کے پاس اسپیشلٹی کیا ہے؟ ساری مخلوق کی آوازوں کو سن لیتا ہے, انسانوں کی خالی نہیں, ساری مخلوق کی. اچھا, ایک اسپیشلٹی اس فرشتے کی. پھر آگے فرماتے ہیں میرے آقا, فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ, پس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے, الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ, تو مجھے اس کے اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. آواز بھی سن لیتا ہے, یہ بھی پہچان لیتا ہے کس نے پڑھا ہے. ایک اور اسپیشلٹی یہ ہے, اس کو بھی پہچان لیتا ہے, اس کے والد کا نام بھی بتا دیتا ہے. اب بتائیے فرشتے کی طاقت یہ ہے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اب اگر ہم کہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, یہ تو حدیث پاک میں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی. اور پھر وہ کیا کہتا ہے, ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک, یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے, عشق بھری بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہے کہ جناب جس سے آپ کو بڑا پیار ہو, آپ جس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں, عزت کرتے ہوں, کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا ان کے پاس تذکرہ ہوا تھا, بندے کی طبیعت مزیدار ہو جاتی ہے نا. اچھا میری بات ہوئی تھی, میرا تذکرہ ہوا تھا. فار ایگزامپل آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے پیر صاحب کے یہاں آپ کی بات ہوئی تھی, مدینہ ہو جاتا دل. اچھا وہاں بات ہوئی تھی, میرا تذکرہ ہوا, اچھا کیا فرمایا. مزہ آتا ہے نا سن کر, میرا تذکرہ میرے پیر صاحب کے پاس ہوا تھا. سچ بتاؤ کسی امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی. سردار آباد میں بیٹھ کر وہ درود پڑھے اور فرشتہ آقا کی بارگاہ میں کہے آقا آپ کا غلام ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کے والد کا نام یہ ہے,
وہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے. نہ صرف میرا نام پہنچ رہا ہے، میرے والد کا نام بھی پہنچ رہا ہے. اور ادھر میں درود پڑھوں، ادھر فرشتہ حاضری لگا ہے. ایک بار نہیں، دوسرا درود پڑھوں، یا رسول اللہ پھر پڑھا ہے. تیسرا پڑھوں، آقا پھر پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ پھر آپ کو یاد کیا ہے. آئے ہائے، بار بار جس کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس فقیر کی جھولی بھر بھی دی جاتی ہے کہ چلو میرا غلام روز یاد کرتا ہے، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. آقا کی ایک ہی تو توجہ چاہیے نا، ایک ہی تو نگاہ چاہیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل میں ہیں جناب، بڑی پریشانیاں ہیں، گتھیاں ہیں، معاملے سیدھے نہیں ہو رہے ہمارے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں تکلیف ہو جاتی ہے، پیچیدگیاں ہیں. امام اہل سنت کیا خوبصورت حل بتاتے ہیں، کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. یا رسول اللہ ایک نگاہ فرما دیں، یہ سارے مسائل سیدھے ہو جانے ہیں. ایک اور شاعر بھی لکھتا ہے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں. تو بار بار درود پڑھو، فرشتہ نام لے کر حاضری لگاتا. مزہ آ جائے، تصور جم جائے کہ میں ادھر آنکھیں بند کر کے مدینے والے کے تصور میں درود پڑھ رہا ہوں، فرشتہ بارگاہ رسالت میں جاتا ہے اور میرا نام لے، آقا آپ کے غلام نے درود پڑھا. ہائے ہائے، ذرا سوچو تو عشق ہے، مزہ آ رہا ہے، سن کے مزہ آ رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھتے درود؟ کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا نام میرے آقا کے دربار میں جاتا رہے گا. محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ آئیے با آواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. آج بھی جب حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ذہن میں آتا ہے، بات ہوتی ہے، تو صبر ایوب زبان پر آ جاتا ہے، ان کا صبر یاد آتا ہے. ایسا کیا صبر کیا تھا کہ آج بھی رہتی دنیا انہیں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی اگزامپل دیتی ہے، اس کی مثال دیتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آزمائش کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدنا جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ایوب، ان قریب آپ کا رب آپ پر ایسی آزمائش نازل فرمائے گا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اب فرشتہ آ کر پہلے ہی بتا رہا ہے کہ آپ پر بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے. اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے عرض کر سکتے تھے یا اللہ کرم فرما، مجھ سے آزمائش کو ٹال دے. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہونی تھی. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا. یہاں تک کہ میرے بارے میں یوں کہا جائے، یہ انتہائی تعجب خیز بندہ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ندا کی گئی، اے ایوب، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ اور میرا حکم و فیصلہ نازل ہونے تک صبر کرتے رہو. یہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آزمائش آئی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے حسد کی وجہ سے طرح طرح کے مکر و ہیلے آزمائے، کسی طرح آپ پر غالب آ جائے، کسی طرح آپ کو کسی طرح بہکا دے راستے سے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. اب شیطان نے کیا کہا، یا اللہ، ایوب تیرا شکر گزار بندہ ہے، مگر وہ اس لیے فرما بردار ہے کہ تو نے اسے بڑا رزق دیا ہے، اولاد میں وسعت عطا فرمائی ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے. اگر تو یہ سب واپس لے لینا تو پھر یہ تیری اطاعت نہیں کر دے گا، پھر یہ تیری اطاعت ایک لمحہ بھی نہ کرے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اپنے نبی پر، میرے رب عز و جل کا دیکھیں کیا اعلان ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ وہ اپنی حالت ہرگز تبدیل نہ کرے گا. اب کیا ہوا، آزمائش شروع ہوئی، آپ کی ساری اولاد لے لی گئی، سب اولاد ملبے تلے دب گئی اور انتقال ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت اور زیادہ کر دی. دوسرے دن آپ کا تمام مال جلا دیا گیا. تو فرمایا تمام عطائیں اسی کی ہیں، چاہیں تو لے لے، چاہے تو باقی رکھے. مزید عبادت میں مصروف ہو گئے. اب پیسہ بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، صحت باقی تھی، اب آپ کی صحت بھی واپس لے لی گئی، آپ بیمار ہو گئے.
اور زبردست بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہے۔ مال و اولاد چلے جانے کے بعد جب آپ جسم کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا اور مجھ پر اپنا خاص فضل اور بھلائی فرمائی اور مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ذکر کرتے رہے اور اپنے رب عز و جل کی حمد و شکر بجا لاتے رہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آزمائش انسان کے احوال کو ظاہر اور محبت کے دعوے دار کی حالت کو بہت جلد واضح کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 70,000 قسم کی آزمائشیں نازل فرمائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر و شکر کیا اور شکوہ نہ کیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد لے کر آزمایا گیا، مگر آپ نے عبادت میں اضافہ کر دیا، مال لے لیا مگر محبت الہی میں کمی نہ آئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ والے یوں صبر کیا کرتے، مصیبت آتی تو یوں شکر ادا کیا کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، بیمار ہوتے ہیں نا، اچھا بیمار ہوئے تو سب کو بتانا ہے آج طبیعت بڑی خراب ہے، سر میں بڑا درد ہے، کمر میں بہت تکلیف ہے، یہ پیر میں بڑے آج کل سوجن ہو گئی ہے۔ مجھے بتائیے جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک کر دے گا آپ کو؟ ٹھیک تو نہیں کر سکتا میں، لیکن یہ بتا کیوں رہے ہیں؟ صبر کہاں ہے؟ یہ لوگوں کو اپنی تکلیف بتا کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا ماتھے پر پٹی باندھ کر جا رہا ہے، لوگ باندھتے نا، درد ہوتا ہے تو پٹی باندھتے ہیں، منع نہیں ہے باندھنا، لیکن وہ کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے۔ آپ نے کہا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ اس نے کہا سر میں درد ہے۔ آپ نے کہا اچھا، جب سر میں درد نہیں تھا، صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی، اس کی پٹی نہ باندھی، آج درد کی پٹی باندھ کر سب کو بتا رہا ہے کہ میرے رب نے تجھے بیمار کر دیا۔ یہ شکوہ نہیں، اگر ضرورت نہیں تو کیوں کسی کو بتایا جائے؟ اب سنیے جو بیمار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمت ہے یہ بیماری۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنی کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، غور سے سنیے، میں جانوں میرا رب جانے، اس نے صحت دی، ساری زندگی صحت مند رکھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا آج طبیعت بہت اچھی ہے، آج بڑا فریش ہوں، آج سر میں بھی درد نہیں، آج پیٹ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں بتاتا۔ جس دن تھوڑی سی پرابلم ہوئی سارے خاندان کو بتانا ہے، ہر فون پہ جواب دینا ہے، بس یار بڑا طبیعت سر میں درد ہے۔ بھائی کیوں بتانا ہے؟ وہ کیا فون پہ ٹیبلٹ بھیج دے گا آپ کو؟ وہ بتانا ضرور ہے۔ سنیں، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے بدل دوں گا، اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں، پھر اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ سچ بتاؤ، بیماری تو میرے گناہ بخشوانے آئی تھی، بیماری تو میرا گوشت اور خون اللہ کی رحمت سے اچھے گوشت اور خون سے بدلنے کے لیے آئی تھی، مگر میں نے شکوے کر کے، میں نے شکایتیں کر کے، سب کو بتا کے یہ اجر و ثواب بھی ضائع کر دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ نقصان جو ہوتا ہے نا مال کا، سب کو بتائیں گے۔ آج کل بڑا لاس ہو گیا، کیوں بھائی؟ وہ ڈالر نیچے آ گیا ہے۔ اچھا، آج کل کپڑے کا دام بہت ڈاؤن ہے، بڑا کاروبار ٹھپ ہے، آج کل جناب بالکل مندہ ہے مارکیٹ میں۔ ان سیٹ صاحب سے پوچھو جب ڈالر کا دام اوپر گیا تھا آپ نے کس کس کو بتایا تھا؟ جب آپ ایک ایک میٹر پر 15-15 روپے کماتے تھے جب، تو آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ گھر والوں کو بھی آ کے نقصان کی سارے خبریں بتائیں گے، کبھی آ کے نہیں بتائیں گے آج اتنے پیسے کما لیے ہیں، کیوں؟ خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے، نفع سارا سائڈ پہ۔ جس دن نقصان ہوا اس دن منہ سے بھی پتہ چل جائے گا نقصان ہوا ہے، اور مارکیٹ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر کوئی تکلیف آئی ہے
جس رب نے اتنا نوازا تھا اس وقت شکر ادا نہ کیا، آج تھوڑی تکلیف آئی سب کو بتانا ہے۔ میرے پیارے اسلام سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، کبھی اولاد میں بھی آ جاتی ہے نا پرابلم، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں میں ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اس پریشانی کا شکر اور صبر کے ساتھ استقبال کرے، قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان عمل قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں، بغیر اعمال نامہ کھولے انشاءاللہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب سچ بتاؤ، سب کو بتا کر ملا کچھ نہیں، بچہ ٹھیک نہیں ہو جا رہا، آپ کا کھویا ہوا مال مل نہیں جانا، آپ کی بیماری ٹھیک بھی نہیں ہونی، لیکن جو یہ اجر ملنا تھا، یہ ثواب ملنا تھا، یہ رحمت ملنی تھی، وہ میں نے واویلا کر کے، وہ بے صبری کر کے سب کچھ ضائع کر دیا۔ سنے میرے رب عز و جل کی کرم نوازی دیکھو، یہ تھوڑی مشکل آتی ہے نا، اس کے بدلے بڑا ثواب رکھا ہوتا ہے، ہم ہی بے صبر ہیں جو ضائع کرتے ہیں۔ نابینا ہوتے ہیں کچھ لوگ، بینائی چلی جاتی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں یہاں بھی کوئی ہو یا میرے مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی میرا نابینا بھائی یا بہن سنے تو غور سے سنے، دیکھو اس کا شکوہ بھی نہ کرنا، انعام دیکھو کیا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، جب میں اپنے کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ یہاں آنکھیں لی ہیں، وہاں اپنا دیدار کروائے گا۔ اب سوچو، یہ جتنی پرابلمز ہیں، ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ تو بیماری آتی، پریشانی آتی، مشکل آتی تو خوش ہو جاتے، ہمارا تو حال ہی برا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ کبھی کی زوجہ محترمہ کا پاؤں پھسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اللہ اللہ، ناخن ٹوٹ جائے تو جان نکل جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی تو کسی نے کہا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا اس درد پر صبر کرنے کے عوض جو ثواب ملنا ہے، اس ثواب کا خیال کر کے میرا درد دور ہو گیا، کتنا ثواب ملے گا مجھے، تو وہ جو درد کی تکلیف ہے نا، وہ میری دور ہو گئی ہے، مجھے اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ تکلیف ہوئی ہے، مجھے کتنا ثواب ملنا ہے۔ اچھا، ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے، صبر جمیل۔ اب یہ صبر جمیل بولتے تو بہت ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ کوئی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ آج صبر جمیل کی تعریف بھی سمجھ لیں، صبر جمیل اللہ عطا فرمائے۔ صبر جمیل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ سوچا بھی کبھی؟ آئیے آج سنیے کہ صبر جمیل جس کی اتنی فضیلت بیان ہوتی ہے وہ ہے کیا؟ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھنے والا مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق محسوس نہ کر سکے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، دوبارہ سنیں، آپ کو کوئی دیکھے یہ فرق محسوس نہ کر سکے کہ یہ مصیبت والا ہے یا غیر مصیبت والا ہے، یعنی مصیبت میں کپڑے پھاڑنا، چیخنا، چلانا، سر پہ اور منہ پہ ہاتھ مارنا، یہ سب باتیں حرام ہیں، یعنی چہرے سے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بندہ کسی تکلیف میں ہے، یہ بندہ کسی پریشانی میں ہے۔ یہ ہے صبر جمیل، کہ بڑی سے بڑی آفت آ جائے میرے چہرے سے کوئی پہچان نہ سکے۔ شاعر لکھتا ہے نا، کسی کو حالات کیوں بتا ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگے۔ تو جو دینے والا ہے اس کو پکارو نا، جس نے کرنا کچھ نہیں اس کے پاس جا کے خامہ خواہ واویلا کرتے ہو، اور صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑی آفت، بعض اوقات گھروں میں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، پیدا ہوتے ہیں بچے تو انتقال ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں، واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس پر یہ تکلیف ہے نا رب کی طرف سے آئی نا، اب اس پر صبر کرے تو ثواب دیکھو۔ میری اسلامی بہنیں اگر یہ بیان سنیں تو وہ بھی غور سے سنیں۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کیونکہ میں اپنے 3 بچوں کو دفنا چکی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو 3 بچوں کو دفنا چکی ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، بے شک تو نے آگ سے حفاظت کے لیے ایک مضبوط دیوار تیار کر لی، جہنم سے تیری حفاظت کا گویا انتظام ہو گیا ہے۔
ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان والدین کو یعنی ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ بچے تو میری جنت کا ٹکٹ بن گئے، لیکن بے صبری کر کے وابل ارے کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں۔ گھر میں موت ہو جائے تو گویا معاذ اللہ اللہ سے جنگ لڑی جاتی ہے، اے اللہ کیا تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ معاذ اللہ، یعنی اللہ کو ظالم، اللہ کو غیر انصاف کرنے والا نہ جانے کیا کیا نہیں کہا جاتا۔ صبر کدھر گیا؟ یہ رحمتیں برکتیں لوٹنے کے بجائے ایسا واویلا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کیا سوال کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ابھی یہاں کوئی اسلام میں بیٹھا ہو جس کے 3 نہیں 2 بچے دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام نے مسئلہ حل کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے چلے جائیں دنیا سے، میرے آقا فرماتے ہیں 2 بچے بھی ہوں گے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تو بھی ماں باپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کرتے یا رسول اللہ کسی کا 1 بچہ اگر دنیا سے چلا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی بچہ پیدا نہ ہوا ہو، حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہے صبر کا ثواب، یہ ہے تکلیف جو پریشانی آتی ہے نا، یہ ہمارے درجات بلند کرنے آتی ہے، ہمارے گناہ معاف کرنے آتی ہے۔ مگر ہائے رے بے صبری، ہائے ہم کیوں صبر نہیں کرتے، ہم کیوں رب سے شکوہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے، ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے یار میں اتنی نمازیں پڑھوں، میں اتنے روزے رکھوں، میں اتنی عبادتیں کروں، مجھ پر آزمائشیں۔ وہ میرا جاننے والا 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، اس کی کوٹھی بھی بڑی، اس کی گاڑی بھی بڑی، کوئی ٹینشن نہیں، بیماری بھی اس کو نہیں، نماز 1 وقت کی نہیں پڑھتا، روزہ 1 نہیں رکھتا، سارے گناہ اس نے کرنے، صحت سب سے اچھی اس کی۔ شیطان ہے نا، خیال ڈالتا۔ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ میرے آقا نے فرمایا انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، یعنی جو جتنا دیندار ہوگا، جتنا عبادت گزار ہوگا، اس پر اتنی آزمائش آئے گی۔ اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ خیال دل سے نکال دو کہ جناب میں عبادت گزار یا فلاں بڑی نیکیاں کرتا ہے، وہ مصیبت میں کیوں رہتا ہے؟ ارے یہ تو میرے آقا نے بہت پہلے فرما دیا کہ جو جتنا دیندار ہوگا اسے آزمایا جائے گا، اور اس کی وجہ بڑی پیاری بیان فرمائی، سنیے طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک کسی بندے کے لیے اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ فلاں مرتبے تک پہنچ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اگر وہ کسی عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی وہ اتنا عبادت کرتا ہی نہیں، عبادت گزار ہی نہیں کہ وہاں تک پہنچ جائے، تو میرا رب عز و جل اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کو اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ یعنی آزمائشیں میرا مرتبہ بلند کرنے آئی ہیں۔ ہائے افسوس بے صبری کر کے وہ مرتبہ بھی کھو دیا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، اس بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر نعمتوں کی اگر بات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں انکاؤنٹیبل۔ ہم یہ جو کھانا کھاتے ہیں، 2 چیزوں کی صرف اگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک نوالا روٹی اور سالن ملا کر ہم جو کھاتے ہیں، بڑے مزے سے کھاتے ہیں، کبھی سوچا یہ مجھ تک پہنچا کیسے؟
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن عموماً سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے گوشت کا سالن ہم کھاتے ہیں ان کی نشو نما بھی گھاس سے ہوتی ہے، گندم بھی زمین سے نکلتی ہے اور گھاس بھی زمین سے نکلتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ روٹی ہو یا سالن، اس کا حصول جو ہے وہ زرعی پیداوار پر موقوف ہے، زمینی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین اور آسمان دونوں کا عمل دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندر سے بخارات اڑتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، کھیت سیراب ہوتے ہیں، پھر کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، انہیں کاٹا جاتا ہے۔ اب کاٹنے کے لیے لوہے کی مشینیں بنی، یہ لوہا کدھر سے آیا؟ اللہ نے وہ بھی زمین میں عطا فرمایا، پہاڑوں میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد یہ جناب وہاں پر پہنچتا ہے، مارکیٹ میں اناج پہنچتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، گندم بنایا جاتا ہے، قدرتی تیل اور گیس کی ضرورت پڑی، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوا؟ وہ بھی اللہ نے زمین میں عطا فرمایا۔ پیٹرول بھی ہے، تیل بھی ہے، اس ایندھن کے ذریعے تمام ٹرانسپورٹیشن ہوئی۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمارے لیے جو ایک نوالا ہے نا، اس کو تیار کرنے کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں، ہوائیں، یہ سب اس میں انوالو ہوئی، تب جا کے میرے اور آپ کے لیے ایک لقمہ تیار ہوا۔ رب کی نعمتیں دیکھو، یہ ایک لقمہ یوں کھاتے ہو نا، کہاں سے آیا، اس کی کریشن کیسے ہوئی؟ اور یہی ختم نہیں ہو گیا معاملہ، اب منہ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانت عطا فرمایا جو اس کو چباتے ہیں، یہ ہمارے لعاب کے اندر ایسا ڈائجسٹو سسٹم ڈالا کہ وہ ذائقہ بھی دیتا ہے اور اس پورے نوالے کو چبانے میں کردار ادا کرتا ہے، اسے ہضم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس کا پیٹ میں خیریت سے چلے جانا، اندر ایک اور فیکٹری کا ہونا کہ اسی ایک لقمے سے فیٹ کتنا الگ ہوگا، جسم کی قوت کے لیے کتنی پروٹینز الگ ہوں گی، اور جو ضائع ہے اس کو کس طرح فارغ کیا جائے گا۔ گویا ایک نوالے کے بننے سے، کھانے سے، اس سے فارغ ہونے تک اگر اسی ایک نظام پر اگر نظر دوڑا لو تو رب کے شکر میں سجدہ کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ پانی کا گلاس پیتے ہیں بڑے مزے سے، بہت مزہ آتا ہے پانی پینے، پیاس لگے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا یہ پانی ہم تک پہنچا کیسے؟ شکوے کرنے والے، شکایتیں کرنے والے، دنیا میں بابیلا کرنے والے ذرا سوچیں۔ پہلے تو میں پی لوں، بسم اللہ۔ اس کو پینے کا طریقہ بھی دیکھ لیں، 3 سانس میں پینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے، پینے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب غور کریں پانی کیسے پہنچا۔ یہ پانی جو ہے نا، اس کا ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیسے بنایا میرے رب نے؟ دنیا میں اس وقت اپروکسیمیٹلی ایک معلومات کے مطابق 6 سے 7 ارب لوگ رہتے ہیں، 7 ارب انسان اور اربوں جانور، پرندے، درخت، پودے، سب کو پانی چاہیے۔ ایوری لیونگ تھنگ جو دنیا میں ہے اس کو پانی چاہیے۔ کتنا پانی چاہیے کبھی غور کیا؟ اور سب کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی مل جاتا ہے۔ کیسے مل جاتا ہے؟ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سمندر ہیں، دنیا 33% خشکی پر ہے، ٹھیک ہے، اور 66%، 2/3 دنیا پانی ہے، مگر یہ وہ پانی ہے جو پی نہیں سکتے ہم، سمندر ہے۔ اب اس 33% زمین میں 7 ارب لوگ تقریباً بستے ہیں، ان کو پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام فرمایا؟ ان سمندروں کے ساتھ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہی ایوپریٹ ہوتا ہے، اس سے بخارات بنتے ہیں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ گویا ایک ایسی پائپ لائن لگائی گئی جو نظر نہیں آتی، مگر کروڑوں اربوں گیلن روزانہ سمندر سے بادلوں کی طرف موو ہو رہا ہے۔ یہ پائپ لائن لگی اور بادلوں میں پہنچ گئی۔ اب بادل گویا فلٹر سسٹم ہے جو سمندر کا کھارا پانی اس کو پیوریفائی کر کے وہ اس کو صاف کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا مانتی ہے اس بات کو، قرآن نے بھی کہا بارش کے پانی کو مائع مبارک کہا گیا، اور آج بھی سائنٹیفکلی یہ پروف ہے کہ دنیا کے سارے منرل واٹر ایک طرف، جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیور پانی ہوتا ہے۔ ان بادلوں میں فلٹر سسٹم ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، انہی بادلوں میں ٹینکس ہیں، پانی اوپر کہیں رکا ہوا ہے نا، جہازوں میں اگر آپ نے سفر کیا ہو، جہاز پورا کا پورا بادل میں گھس جاتا ہے، ہمیں نہ کوئی ٹینک نظر آتا ہے، نہ کوئی فلٹر سسٹم نظر آتا ہے، لیکن انہی بادلوں میں صفائی بھی ہو رہی ہے اور اسٹور بھی ہو رہا ہے۔ اچھا جناب، 2 سسٹم ہو گئے۔ اب بارش برستی ہے،
تو بارش برستی جہاں سمندر کا کنارہ ہوتا وہیں پانی ملتا. دنیا تو بہت بڑی ہے، کئی ممالک لینڈ لاک کہے جاتے ہیں کہ جس میں چاروں طرف ملک ہی ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا. زمین ہوتی ہے، اس ملک کے چاروں طرف کہیں بھی پانی نہیں، لینڈ لاک کنٹریز کہا جاتا ہے. دنیا میں کئی ایسے، فیصلہ آباد میں سمندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے شہر ہیں، بلکہ کراچی کے علاوہ بہت کم علاقے ہیں پاکستان کے جہاں سمندر ہے. اگر سمندر سے ہی بادل اوپر جاتا، پانی اوپر جاتا، برستا تو سمندری علاقوں کو پانی مل جاتا. یہاں کیسے پانی پہنچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا. وہ بادل ہوا کے ذریعے چلنا شروع ہوئے اور وہاں پہنچے جہاں سمندر نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے. اب ان بادلوں نے برسنا شروع کیا، ٹھیک ہے، پانی ملا، گھاس کو پانی ملا، درختوں کو پانی ملا، جو بھر لیتے ان کو ملتا. بس بعد میں کب ملتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو یہ صلاحیت دی کہ یہ زمین پانی کو چوس جاتی ہے. یعنی گویا انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے گئے، یہ پانی زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے یہ پانی زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. اور اب جناب کوئی کنواں کھود کے نکال لیتا ہے، کوئی بورنگ کر کے نکال لیتا ہے. اللہ کی شان دیکھو، 50-60 فٹ نیچے سے پانی نکلتا ہے مگر صاف ستھرا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. یہ وہ میرے رب کا نظام ہے. اچھا، پھر بہت گرمی ہوئی، نیچے سے بھی پانی ختم ہو گیا، اب کہاں سے پیتی دنیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ فریج میں رکھتے ہیں نا پانی. میرے رب نے قدرتی ریفریجریٹر بنائے. اگر آپ دیکھیں کہ بارش جب پڑتی ہے تو کچھ بارش گلیشیئر سے پڑتی ہے، کچھ نارڈرن ایریاز میں پڑتی ہے جو ساری کی ساری برف بن جاتی ہے. جب گرمی شروع ہوتی ہے، پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اب وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور نہروں کے ذریعے پانی سپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس پورے نظام کو دیکھو، یہ ایک گلاس پانی جو میری پیاس بجھا رہا ہے، یہ مجھ تک پہنچانے کا انتظام نہ صرف مجھ تک، ایک ایک انسان تک، مسلمان ہو یا کافر، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، ان سب تک میرے رب کریم نے پانی پہنچایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کہتے ہو جناب میرے پاس کچھ نہیں، میں پریشان، مجھے تکلیف. ارے جو رب تمہیں دنیا کے کونے کونے میں پانی پہنچاتا ہے، کھانے کو تمہیں اناج مل جاتا ہے، تمہیں رب نے آنکھیں سلامت دی، ہمارے کان سلامت، ہماری زبان سلامت، پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات. زبان کرتی ہے تو شکوے، شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. اے وہ لوگوں جو اناج ضائع کرتے ہو، دعوتوں کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے مہینوں کا راشن ہو جائے. یہ ناشکری نہ کرو جن کے دسترخوان سے کھانا پھینکا جاتا ہے. دوست کمیونٹیز، اگر وہ لوگ جو مجھے بیرون ملک میں سن رہے ہیں، ٹرائی ٹو ریئلائز کہ ہم کتنا اناج جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. نہیں یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا نے روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، میرے آقا نے اسے اٹھایا، پہنچا اور فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی. کہ روٹی چلی گئی نا پھر نہیں آتی. آج کھانا پھینکتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھائیں باقی ضائع کر دیجئے گا. ارے کیوں ضائع کر دیں؟ ایک ایک گھونٹ پوچھو ان سے جن کے پاس کھانا نہیں. آج ہم لوگ، یہ میرے بڑے بوڑھے بزرگ بیٹھے میری بات کو ایکسپٹ کریں گے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں. 40-50 سال پہلے ایک بندہ کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، پھر بھی پیسے بچ جاتے تھے، پھر بھی گھر میں اناج بچتا تھا، تھوڑا تھا، سب کو برکت ہوتی تھی. اب سب کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا. کدھر گئی برکت؟ وہ کہاں گئی روحانیت؟ ارے اناج کی اتنی بے قدری، کون سا گھر ہے جہاں اناج ضائع نہیں ہوتا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کا شکر ادا کیجئے، ان نعمتوں کا اکرام کیجئے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی پیاری دعا فرماتے. آؤ میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر دعا کر لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ عز و جل، اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. یعنی میرے آقا شکر پر رب سے مدد مانگا کرتے. اور ایک اور دعا میرے ساتھ مل کر کر لو، بلکہ یاد رہے تو یہ دعا روز کیا کرو. کیا خوبصورت دعا. میرے آقا فرماتے، اللہم
इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व फुजाअति निकमतिक व तहव्वुल आफियतिक व जमीइ सखतिक। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तेरी नेमत के छिन जाने, तेरे अचानक इताब, तेरी आफियत के फिर जाने और तेरी हर तरह की नाराजगी, तेरी पनाह मांगता हूं। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ वो लोगों जो अपनी नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते, सुनो, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल जब तक चाहता है अपनी नेमत से लोगों को फायदा पहुंचाता रहता है, और जब उसकी नाशुक्री की जाती है तो वो उसी नेमत को उनके लिए अजाब बना देता है। वही नेमत उनके लिए अजाब बन जाती है। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी मैंने सोचा ये नेमत अजाब कैसे बनती है। अब चाहिए जरा सोचते हैं। पैसा बहुत बड़ी नेमत है। गरीब आदमी बेचारा सोचता है पैसे मिल जाए, मालदार हो जाओ, दुआएं करता है, मगर अगर पैसा आ जाए, अल्लाह की नाशुक्री की जाए, सही इस्तेमाल ना किया जाए, तो हमने देखा है फिर पैसे वाला बड़ी टेंशन में रहता है। कई पैसे वाले मिले, बेचारों के सामने खाना पड़ा होता है, खा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। पैसा आया, अब वो पैसा कहीं फंस गया, किसी ने दबा लिया, अब उसकी टेंशन में बंदा बीमार हो गया, उसको रात को नींद ही नहीं आती। बच्चे को कोई उठाकर ले गया, अब तावान मांग रहा है, डकैत आए डकैती करके चले गए, यानी पैसा नहीं था तो ये बंदा पुरसुकून था, ये पैसा आया और उसका सुकून चला गया। नेमत थी मगर यही नेमत अजाब बना दी गई। औलाद बड़ी नेमत है। बे औलाद जो होता है बेचारा दुआएं करवाता है, दुआ करे मुझे अल्लाह औलाद दे, मगर वो औलाद की नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, उस औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करता। हमने देखा है बाज बंदों की जो औलाद होती है, बेटा बाप को मारता है, बेटा बाप को घर से निकाल देता है, गालियां देता है वालिद को। अरे औलाद तो नेमत थी, यही नेमत अजाब बना दी गई। बीवी नेमत है। एक मर्द चाहता है मेरी अच्छी जगह पर शादी हो जाए, पुरसुकून लाइफ गुजारूं। हमने देखा कि कईयों की शादी हुई, उनका घर जहन्नम का टुकड़ा बन गया, घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। अरे बीवी तो नेमत थी, अरे इस नेमत का शुक्र अदा ना किया गया, ये नेमत अजाब बना दी गई। तो ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ना शुक्री न करो, अल्लाह ना शुक्रों को पसंद नहीं करता। और मैं और आप किस मुंह से ना शुक्री करें? अरे जरा सोचो तो सही, हमें क्या किया रब ने नहीं दिया। सबसे बड़ा एहसान तो ये कि मेरे रब ने हमें आका का उम्मती बनाया। अरे मैंने और आपने मांगा था अपने रब से कि मौला मुझे पैदा करना तो प्यारे आका का उम्मती बनाना, हमने तो नहीं मांगा था। अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा कर दिया, किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा नहीं किया। अरे बच्चे तो उनके घर में भी पैदा होते हैं। मेरा क्या ऐसा कमाल था कि मेरे रब ने मुझे मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा किया। अरे किसी काफिर के घर में पैदा हो जाता तो कितने काफिर ईमान लाते हैं। मेरे रब का एहसान, मुझे मुसलमान माँ बाप के यहां पैदा किया है। फिर पैदा किया तो आंख वाला बनाया। जाओ किसी अंधे से पूछो कैसे जिंदगी गुजारता है। थोड़ी देर के लिए सारे इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाजरीन भी और यहां मौजूद इस्लामी भाई, आंख बंद करें, सारे आंख बंद कर लें। देखें आंखों के सामने अंधेरा है। अब आंख खोल लें। जो थोड़ी देर पहले आपकी आंखों के सामने अंधेरा था ना, अंधे की जिंदगी में सारी जिंदगी वो अंधेरा होता है। वो कुछ नहीं देख सकता, वो अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। बच्चे आकर कहते होंगे अब्बू जान देखो कैसे कपड़े पहने हैं। बच्चों को देखकर खुश होते हो ना, बीवी को देखकर खुश होते हो, माँ बाप को देखकर खुश होते हो। वो अंधा बेचारा कुछ नहीं देख सकता। अरे वो अल्लाह के करम से अगर मक्के मदीने भी पहुंच जाए, काफले वाले कहते होंगे देखो देखो सामने काबा नजर आ रहा। सोचो उस अंधे पर कैसी हसरत तारी होती होगी कि मौला मुझे आंखें देता, मैं भी तेरा घर देखता, मुझे आंखें देता, मैं भी तेरे हबीब का दर देखता। अरे क्या कमाल किया था मैंने और आपने, जो मेरे रब ने मुझे आंख वाला बनाया, अंधा नहीं बनाया। फिर भी ना शुक्री करूं? जाओ पूछो उससे जिसके पास हाथ नहीं। अरे वो बेचारा जिंदगी का कोई काम सीधा नहीं कर सकता,
کبھی ہاتھ کی نعمت کا اندازہ کرنا ہو نا، ہاتھ چھوڑو، اس انگوٹھے کو بند کر دو، بس سیدھے آپ کے انگوٹھے پر رسی لگا دینا اور ایک دن اس انگوٹھے کے بغیر گزار کر دکھا دینا، اپنا بھاؤ پتا چل جائے گا۔ کوئی چیز اٹھا نہیں سکیں گے، قلم پکڑ نہیں سکیں گے، گلاس تھام نہیں سکیں گے، کپڑے پہن نہیں سکیں گے، یہ انگوٹھا اتنا قیمتی ہے۔ ارے لوگ بیچارے بغیر ہاتھ کے ہوتے ہیں، میرے رب نے دونوں ہاتھ مجھے سلامت دیے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مولا مجھے پیدا کیجیو تو ہاتھ والا کیجیو۔ جاؤ کسی گونگے کے پاس جاؤ، کیسے زندگی گزارتا ہے۔ ارے گونگا بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کی بات نہیں سمجھتے، وہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے ایک بات سمجھانے کو، لوگ سمجھتے نہیں۔ میرے رب نے مجھے زبان دے دی، مجھے جو کہنا ہوتا ہے اچھے انداز سے سامنے والے کو سمجھا دیتا ہوں۔ کتنی بار شکر ادا کیا اس زبان کا، اور ناشکری کرتا ہوں میں۔ مجھے میرے رب نے پیر دیے ہیں، جاؤ جاؤ کسی لنگڑے کے پاس جاؤ، بیچارہ بے ساکھیاں لے کر چلتا ہے، روڈ کراس کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے کوئی مجھے پکڑ کر پار کرا دے، کہیں جا نہیں سکتا جب تک کوئی لے کر نہ جائے۔ مجھے میرے رب نے پورے صحیح سلامت پیر دیے۔ سچ بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس تو نعمتوں کا شکر بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں کتنی نعمتیں ہیں۔ کبھی ہاسپٹل میں جاؤ تو صحیح، بستر پر لیٹے ہوئے لوگوں کو دیکھو جو کھا نہیں سکتے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، جو چاہتا ہوں وہ کھاتا ہوں، مزے لے لے کر کھاتا ہوں۔ بیچارے جب بھی کھاتے ہیں تو ناکوں میں ان کے ٹیوب لگا کر کھلایا جاتا ہے۔ جاؤ کسی کو دیکھو جس کا یورین پاس نہ ہو، پیشاب نہیں نکلتی، وہ بیچارہ بے قرار رہتا ہے، اس کو نالیاں ڈال کر اس کا پیشاب نکالا جاتا ہے، میں بڑی آسانی سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ اب کس بات کی ناشکری کروں؟ کیا میں نے اور آپ نے ان نعمتوں کا کبھی شکر ادا کیا؟ کوئی ایک سجدہ کیا کہ مولا تو نے بے مانگے مجھے مسلمان بنایا، آقا کا امتی بنایا، مجھے ایمان کی دولت دی، میرے مولا تو نے آنکھیں سلامت دی، اندھا نہیں بنایا، مجھے ہاتھ دیے، کان دیے، زبان دی، ہمیں کئیوں کو بچے دیے مولا نے، بے اولاد نہیں رکھا، ہمیں گھر دیا، بے گھر نہیں رکھا۔ آج بھی لاکھوں لوگ روڈ میں سوتے ہیں، میرے مولا نے مجھے مکان عطا کیا، سردی میں ٹھٹرتے ہیں، مجھے کمبل عطا کیا میرے مالک نے، میں گرم بستر پر سوتا ہوں۔ کبھی اس رات میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، میرے مالک تو نے مجھے ٹھنڈے روڈ میں نہیں سلایا۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں جو بعد میں اس سلسلے کو دیکھو، بات بات پر ناشکری کرتی ہو کہ میرے پاس یہ زیور نہیں، میرے پاس یہ لباس نہیں، میرے شادی کے فنکشن میں یہ تیاری نہیں ہوئی، اپنے شوہر سے لڑتی ہو۔ ارے شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے یہ سب سلامت دیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر دنیا میں آپ کسی کو کوئی چیز دیں، بہت سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو فیکٹری اونرز ہیں، جو دکاندار ہیں، جو کاروباری ہیں، اپنے کسی سٹاف کو موٹر سائیکل دیں کہ یہ موٹر سائیکل لو، میرا یہ کام کر دینا، یہاں سے پیسے لے کر آنا، وہ بندہ کام نہ کرے تو کیا کرتے ہو؟ سمجھاتے ہو، نہیں مانتا تو موٹر سائیکل واپس لے لیتے ہو، تو تجھے جس کام کے لیے دی تھی وہ کام تو کرتا نہیں۔ سچ بتاؤ کیا اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھو؟ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی کہ فلمیں ڈرامے دیکھو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا میں غلط دیکھتا، میں اندھا ہو جاتا، میرا ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھتا، یہ ہاتھ بے حیائی کے لیے اٹھتا تو میرا ہاتھ واپس لے لیا جاتا، یہ کان برا سنتے، غیبتیں سنتے، میوزک سنتے، حرام سنتے، مجھے بہرا کر دیا جاتا، یہ زبان گالیاں نکالتی، غیبت کرتی، جھوٹ بولتی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میرا رب وہ زبان واپس لے لیتا، وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، لیکن یاد رکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔
کہ جواب تیار کر لیا ہم نے کہ میں کیا جواب دوں گا مولا، تو نے آنکھ دی تھی، میں نے کیا کیا؟ تو نے کان دیے مالک، میں نے کیا کیا؟ ہے جواب کے زبان سے ہم نے کیا کیا کیا؟ یہ ہاتھ تو دیے تھے لوگوں کی مدد کرنے، حلال روزی کمانے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے۔ ان ہاتھوں سے کتنے گناہ کیے ذرا سوچے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ یہ پیر اس لیے نہ دیے رب نے کہ یہ پیر لے کر میں بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں، نہ محرم عورتوں کی طرف جاؤں، برائیوں کے اڈوں کی طرف جاؤں، نہیں۔ یہ پیر تو اس لیے دیے تھے میں مسجد کا رخ کرتا، ان پیروں سے چل کر میں نیکی کے کام کرتا، میں اللہ کرم فرماتا تو مکے اور مدینے جاتا۔ یہ پیر، یہ اعضاء ہمیں ان برے کاموں کے لیے نہ دیے گئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ وہ لوگ جو ناشکرے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کرتے، سنو سنو اس پر کیا علماء فرماتے ہیں، کس طرح سیدنا سعید بن عامر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا۔ تو آپ نے پوچھا جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے 1,00,000 درہم تمہیں قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا تیرے ایک ہاتھ کے عوض 1,00,000 درہم تجھے قبول ہیں؟ کہا نہیں، میں ہاتھ تو نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کیا پاؤں کے بدلے؟ جواب دیا نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ اسے اللہ عز و جل کی دیگر نعمتیں یاد دلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں، پھر بھی تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہیں۔ یعنی کروڑوں کی پارٹس، باڈی پارٹس تمہارے پاس ہے اور تم کہتے ہو کچھ نہیں میرے پاس۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے۔ اور علماء کہتے ہیں شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بے شک زبان سے شکر ادا ہو، الحمدللہ، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، جذبات ہو شکر کے، احسان مند رہے، لیکن ساتھ ساتھ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی چھوڑ دے، اسے ناراض نہ کرے۔ دنیا میں کوئی شخص آپ کا کوئی کام کر دے، آپ کو بڑا سا تحفہ دے دے، آپ کو قرض دے دے، آپ کو نوکری کی ضرورت ہو نوکری دلا دے، کیا کرتے ہو؟ ساری زندگی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو، بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے مجھے تحفہ دیا، یہ بڑا بندہ صحیح ہے، اس نے میرا مصیبت میں کام کر دیا تھا، یہ خیال ہوتا ہے نا، وہ ناراض نہ ہو۔ سچ بتاؤ جو ایک کام کر دے اسے زندگی بھر ناراض نہیں کرتے، جس رب نے اتنے احسان کیے وہ اسے کیوں ناراض کرتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے؟ میں اسے کیا کیا جواب دوں گا کہ مولا تو نے اتنا سب کچھ دیا پھر بھی میں تجھے ناراض کرتا رہا۔ شکر، پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی چھوڑ دے، اس کی ناراضی والے کام نہ کیا کرے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ایک اور انداز شکر بھی علماء فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نعمت کا چرچا کرنا اس کا شکر ہے اور چرچا نہ کرنا ناشکری ہے۔ پھر فرمایا جو قلیل پر شکر نہیں کرتا وہ کثیر پر بھی شکر نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگ بھی احسان کرے، شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ کہے۔ ایک اور روایت میں آیا میرے آقا نے ایک شخص کو دیکھا، بڑے میلے سے کپڑے، پرا گندا بال، بالکل فقیروں والا حلیہ۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے پاس کوئی نعمتیں نہیں ہیں؟ حدیث پاک کا خلاصہ کہتا ہے یا رسول اللہ مال بھی ہے، جانور بھی ہیں، سب کچھ ہے، کہ وہ نعمتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ تو نعمتوں کا اظہار بھی اللہ کا شکر ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کے اندر نظر بھی آنا چاہیے۔ اب یہاں بڑی افراط و تفریط سے بچنا ہے، اب نظر آنا چاہیے تو پتہ چلا اسراف شروع، فضول خرچی شروع، تکبر شروع، نہیں۔ صاف ستھرا بندہ رہے، اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بال بچوں پر اچھی نیت سے خرچ کرے اور حلال خرچ کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے بڑا نوازا، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے نہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرمایا گیا اور ناشکرا کہا گیا۔ تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کی نعمتوں کو خرچ کیجیے، اس کی نعمتوں کو استعمال کیجیے، مگر شریعت کی باؤنڈری میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غرور و تکبر کے ذریعے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کرے یا معاذ اللہ حرام کاموں میں خرچ کرے۔ تو یہ ہے اسلام کا حسن کہ نعمتیں ہوں تو وہ نظر بھی آنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے مختصر سے بیان میں یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ صبر کا بڑا مرتبہ ہے، مصیبت آئے تو صبر کیجیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے،
وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. میری ماں مجھے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو میرا رب کیوں یہ چاہے گا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں؟ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے لیے بہتر نہیں، یہ چیز جو مجھے مل رہی تھی نہیں مل رہی، وہ بہتر سمجھتا ہے، میرے لیے بہتر نہیں. ہم شکر گزار بنیں، ہم صبر کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں، اور اس کی نعمتوں کا شکر میں نے بتایا، اس کی نافرمانی نہ کریں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تشریف لا کر ایک سوال کیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہم مومن ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے، کوئی دلیل ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، جب آسانی آتی ہے ہم شکر کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں پر ہم صبر کر کے اللہ کے فیصلوں کو مان لیتے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم واویلا کرتے ہیں. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ذرا رب نے مال دیا اسی مال سے اس کی نافرمانی شروع، تھوڑی آسانی ملی چلو بھائی یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی برا کام کر لوں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا ادھر نعمتیں بڑھتی ادھر میرے سجدے بڑھتے، ادھر عطائیں بڑھتی ادھر میرے آنسو بڑھتے، کہ مولا میں اتنا خطا کار پھر بھی تو مجھے دے رہا ہے، میں اتنا تجھے اتنا بڑا نافرمان پھر بھی مجھے نوازا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں روز رات کو سجدہ کرتا. اے زکات دینے والوں، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ رب کا احسان ہے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. کسی کو تو دیتے ہو نا، وہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. جو آج ہماری گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ہم شیشہ اتار کر اسے کچھ دیتے ہیں، آج گاڑی میں بیٹھنے والا وہاں بھی ہو سکتا تھا، میں بھی تو مانگنے والا بن سکتا تھا، میرے رب نے مجھے دینے والا بنایا. شکر ادا کرتا. مگر ادھر تھوڑی نعمت ملتی ہے، ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے بچے کی شادی ہو جائے، بڑا ارمان ہوتا ہے بچے کا صحرا سجے. سچ بتاؤ جس بچے کا رشتہ آتا ہے اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا احسان ہے نا، یہ خوشی کس نے دی؟ لیکن کیا کرتے ہو شادی میں؟ بلکہ کیا نہیں کرتے ہو؟ سچ بتاؤ. نعمت دی ہے رب نے، خوشی دی ہے تمہیں، پہلے تو بے اولاد نہیں بنایا، اب اولاد جوان کی، اب وہ خوشی دکھائی تمہیں. ہونا تو یہ چاہیے ماں اور باپ دونوں سجدے کرتے، گھر میں نوافل پڑھے جاتے کہ مولا تیرا احسان، تو نے ہمارے یہ بچوں کو یہ خوشی کا موقع دکھایا. مگر فرام دا ڈے ون ادھر رشتہ ہوا، ادھر اللہ کو ناراض کرنا شروع، میوزک، گانے، بے پردگی، جوا، اور آپ کے پنجاب میں تو فائرنگ، آتش بازی. ارے کیا نہیں کرتے ہو آپ لوگ؟ کبھی سوچا یہ نعمت کا یہ انداز ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا؟ یہ غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. پھر کہتے ہو بچے نہیں ہو رہے، پھر کہتے ہو طلاق ہو گئی، پھر کہتے ہو بچی خوش نہیں ہے. ارے تم نے اس عمارت کی بنیاد کن چیزوں پر ڈالی تھی؟ اتنی پاکیزہ عمارت بننے جا رہی تھی، سنت کے مطابق نکاح ہو رہا تھا، ایک نیا خاندان بننے جا رہا تھا، اور اس خاندان کی ابتدائی رب کی ناراضگی سے اللہ کے غضب کو دعوت دے کر نعمت رب دے اور خوش شیطان کو کرتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے دے رحمان تو خوش بھی رحمان کو کریں، سجدے بھی اسے کریں. عجیب لوگ ہیں ہم لوگ. میں کس نعمت کی بات کروں؟ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب ہمیں نعمت دیتا ہے میرا رب، ہم اسی نعمت میں اسے ناراض کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا را آج خدا کے واسطے توبہ کرو، آپ بھی توبہ کرو، مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ زندگی گزاروں گا تو اپنے رب کے شکر میں گزاروں گا، اس کا احسان مانتے ہوئے گزاروں گا. ارے ہم ساری زندگی سجدے کریں تو بھی اس کا شکر، ارے شکر تو ادا کرنا بہت دور کی بات ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے اس نے کیا کیا نہیں دیا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ صابرین میں شامل فرما دے، شاکرین میں شامل فرما دے، ہمیں بے صبروں میں نہیں، ناشکروں میں نہیں رکھے. اللہ ہمیں اور عطا فرمائے اور ہر نعمت پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا.
अरे मांगो, शुक्र करो, वो रब और अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। आपसे गुजारिश है, अगर ये इस तरह की बातें सीखना चाहते हैं, दिल को साफ करना चाहते हैं, वाकई साबरीन और शाकिरीन साजिदीन अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल अपना लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली चाहते हो ना, तो मेरा मशवरा मान लो, हर जुमेरात इज्तिमा में शिरकत, हर हफ्ते बेशक घर वालों के साथ बैठकर मदनी चैनल पर रात को 2 घंटे मदनी मुजाकरा देखें। आप कम से कम महीने में 3 दिन कोशिश करें, मदनी काफिले में सफर करें। इंशाअल्लाह आप बहुत सारी बातें सीखेंगे और अपने दिल में तब्दीली महसूस करेंगे। रब करीम से दुआ है, अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने कहा जाने